نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وفلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق اللہ. قابل احترام بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، دیندار کو اللہ کامیاب کرتا ہے، یہ یقین ہے، اور بے دین کو اللہ ناکام کرتا ہے، یہ بھی یقین ہے. دیندار یہ ہمیشہ اس کے درجے بلند ہوگا، اسے شاباشی ملے گی. دیندار کو اللہ تعالیٰ شاباشیاں دیتے ہیں. لہم درجات عند ربهم بما كانوا يعملون. جو دیندار ہیں ان کے ہم درجے بلند کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کا نبی براق سے رہوں گا اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے. یہ درجہ دیا. کہیں پر درجہ دیا کہ ان کے پاس مال بہت تھا، کہ ان کے پاس پراپرٹیاں بہت تھیں، کچھ نہیں، لیکن حضور نے درجہ دیا. پھر فرمایا: ہنی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، انا اول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں. تو رضوان پوچھے گا: من القارع، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ میں کہوں گا: محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. دروازہ کھلے گا، لیکن بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اونٹنی پہ رہوں گا اور سونے کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں. یہ درجہ دیا. تو اللہ کے یہاں جو درجہ ملتا ہے وہ ہیرا پھیری سے نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کے یہاں درجہ جو ملتا ہے وہ اخلاص سے ملتا ہے. ابو ہریرہ فرماتے تھے: انی کنت اجیرا لبشریٰ بنت غزوان. یہ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ انی کنت اجیرا لبشریٰ بنت غزوان. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میری زندگی بہت ہی مشقتوں میں گزری، بہت مشقت. ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا بشریٰ، یہ اس کو غلام تھا. طفیل ابن عمرو الدوسی جب مسلمان ہوئے ہیں یہ قبیلے دوس کے تھے، تو طفیل ابن عمرو الدوسی نے اسلام کا اعلان کیا قبیلے دوس میں جا کر، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تم بھی مسلمان ہو جاؤ. تو طفیل ابن عمرو الدوسی کو سب سے زیادہ مارنے والے یہ ابو ہریرہ تھے.
مخالفت کرتے تھے. اپنا قصہ خود بیان کرتے تھے شاگردوں کو ابو ہریرہ. انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان. بسرا غزوان کی بیٹی یہ بہت مالدار لڑکی تھی. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میری زندگی اس کی غلامی میں گزری ہے. جب کسی جگہ سفر پر جاتی تو مجھے ساتھ لے جاتی, گھر والے ساتھ ہوتے, سب کے لیے کھانا پکانا میرا کام, میری ذمہ داری. اونٹوں کو چلانا یہ میرا کام, سب کے کپڑے دھونا یہ میرا کام, پانی بھر کے لانا یہ میرا کام. اور کبھی کبھی وہ میرا مذاق اڑاتی اور یہ کہتی کہ ابو ہریرہ دیکھ, فخلن علیک ورکب علی الناقہ, اونٹنی سامنے کھڑی کر دیتی, یہ کہتا ہے کہ دیکھ ایسے دوڑ کر چھلانگ لگا کر تو سوار ہو جا. اونٹنی کو بٹھائیں گے نہیں ہم. ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں دوڑ لگاتا لیکن کبھی اونٹنی پر میں سوار ہو نہیں سکتا تھا, گر پڑتا تھا. تو سارے جو ہے وہ تالیاں بجاتے خوش ہوتے, گر گیا گر گیا گر گیا. لیکن اللہ نے مجھے قرآن دیا. آخر میں آئے ہیں ابو ہریرہ. شروع کے لوگوں میں ابو ہریرہ نہیں ہے, آخر لوگوں میں ہے. جیسے خالد ابن ولید یہ شروع کے لوگوں میں نہیں ہے, یہ آخر میں آئے. اور ابو ذر غفاری یہ شروع کے لوگوں میں ہے. ابو ہریرہ ہے, خالد ابن ولید ہے, یہ آخر کے لوگوں میں ہے. تو روایتوں میں آتا ہے ابو ہریرہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کو میں نے پکڑا, قرآن نے مجھے پکڑا. قرآن کو میں نے پکڑا, قرآن نے مجھے پکڑا. میری زندگی تو غلامی میں گزری تھی. میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضرت میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو, اور یہ کہتے تھے کہ مل گئی تو روزہ, مل گئی تو روزی, نہ ملی تو روزہ. یہ ابو ہریرہ کہتے تھے, مل گئی تو روزی, نہ ملی تو روزہ. میں نے حضور سے شکایت کی کہ حضرت میرے لیے کچھ انتظام فرما دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں مجھے دی اور کہا ابو ہریرہ دیکھنا مت, گننا مت, کھاتے رہنا, کھلاتے رہنا. 4 باتیں کہی. دیکھیو مت, گنیو مت, کھاتے رہیو, کھلاتے رہیو. اور حضور نے وہ جو مٹھی پر کھجوریں دی, اتنی برکت ہوئی, اس میں زنبیل پڑی رہتی تھی ان کے یہاں, اس میں کھجوریں تھی. مٹھی پر کھجوریں کتنی ہوتی ہیں؟ 2 مٹھی بھر کر بھی اگر آدمی دے تو کتنی ہوتی ہے؟ وہ زنبیل میں وہ کھجوریں رہتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی. ابو بکر کا انتقال ہو گیا, کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی. حضرت عمر شہید ہو گئے, کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی. حضرت عثمان جب شہید ہوئے ہیں تو مجھے سب صحابہ نے مل کر حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے رکھا تھا کہ حضرت عثمان کی حفاظت کرو. مدینہ منورہ میں بھگدوڑ مچی, بھگدوڑ مچی. اس کے اندر میری زنبیل کہیں چھٹ گئی, رہ گئی, گر گئی. کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی. پھر کسی شاگرد نے پوچھا کہ اچھا کتنے سال کھائی, کتنے سال کھلائی؟ تو حساب لگایا, فلاں سن میں مسلمان ہوا, فلاں سن میں حضور کا انتقال ہوا, فلاں سن میں ابو بکر کا انتقال ہوا, فلاں سن میں عمر شہید ہوئے, فلاں سن میں عثمان شہید ہوئے. کا 27 سال تک کھاتا رہا, 27 سال تک کھلاتا رہا. یہ قرآن کی برکت. لوگ کہتے تھے کہ فقیر ہے, فقیر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی. جب اپنے شاگردوں کے سامنے کہا, شاگردوں نے کہا سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابو ہریرہ نے کہا کہ اس سے تعجب کی بات بتاؤں؟ یہ کہا بتائیے حضرت. یہ کہا کہ اللہ نے میرے لیے ایک دن, اللہ میرے لیے وہ لایا کہ ابو ہریرہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, اور اللہ نے مجھے گورنر بنایا. گورنر. جب گورنر بنا, وہ بسرا کو پتا چلا جس کی غلامی میں زندگی گزری تھی کہ میری غلامی میں زندگی گزارنے والا ابو ہریرہ آج گورنر بن گیا. تو اس نے خط لکھا, اور خط میں لکھا ابو ہریرہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. سٹھانی جس کے ماتحتی میں زندگی بھر رہا ہوں. تو میں نے اسے جواب دیا, بھائی میں ایک اجتماعی کام میں لگا ہوا ہوں, میں مشورے میں رکھوں گا, مشورے والے اگر اجازت دیں گے تو تجھ سے شادی کروں گا. چنانچہ مسجد نبوی میں مشورے میں رکھا,
सब मशवरे वालों ने खुशी से कहा जरूर कर, जरूर कर। चुनांचे वो बुसरा बिनते गजवान आई और उसी बुसरा बिनते गजवान के साथ अल्लाह ने मेरा निकाह कराया, जिसकी जिंदगी, जिसके तमाताती में पूरी मेरी जिंदगी गुजरी थी, मजाक उड़ाती थी, ये करती थी। जब मैं शबी ज़ुफ़ाफ़ में दाखिल हुआ तो मैंने उसका मजाक किया। अबू हुरैरा कहते थे कि तू मुझे कहा करती थी फखलान अलैक वरकब अलन नाका, ये याद है? तो वो मुस्कुराई, फतबस्समत, और मुस्कुरा कर कहा उन दिनों के मुकाबले में आज का दिन अच्छा है कि अल्लाह ने मुझे तेरी बीवी बनाया है। ये कुरान वाला कभी भी ज़ाये नहीं होता, याद रखना। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमेशा बेटा एक दुआ मांगा करो कि पूरे उम्मत के मर्दों को और औरतों को अल्लाह ताला अपने कुरान से जोड़ दे। ये अब्बा कहते थे। तो साहबा ने कहा सुभान अल्लाह, बोले वो मेरी बीवी बन के जिंदगी गुजारती थी, क्या उससे आगे की खुशखबरी सुनाओ, गवाह सुनाओ? ये कहा अल्लाह ने मुझे लड़की दी, एक लड़की पैदा हुई बुसरा से, वो लड़की जवान हुई तो मैंने उस लड़की के लिए रिश्ता मांगा, अल्लाह से रिश्ता मांगा कि अल्लाह मेरी बेटी जवान हुई है, इसके लिए तो कुछ इंतजाम कर। तो मुझे दामाद मिला कौन? सईद इब्न मुसय्यब, तो मेरे दामाद बने। अबू हुरैरा कहते थे। और फिर कहते थे कुरान को मैंने पकड़ा तो कुरान ने मुझे भी पकड़ लिया। इसलिए कुरान बहुत बड़ी दौलत है। इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा व अन्न अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। ये कुरान जो है वो आगे बढ़ाता है और कौमों को चमकाता है, याद रखना, बड़े अजर दिलाता है। शर्त है कि आदमी कुरान की कदर करे। मैं आपको किस्सा सुनाऊं, मदीना मुनव्वरा में एक ताजिर था यहूदी, उसका नाम था असलम। ये बहुत बड़ा हीरो का ताजिर था मदीना मुनव्वरा में, नाम था असलम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज नाम यहूदियों के बाकी रखे, जैसे ज़ैनब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जहर देने वाली थी वो ज़ैनब थी यहूदिया। ये असलम भी मदीना का ताजिर था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब नाम हुजूर ने बाकी रखा, बदला नहीं। इसलिए मदीना मुनव्वरा में ज़ैनबें बहुत थी। खुद हुजूर की बेटी भी ज़ैनब, हुजूर की बीवी ज़ैनब, अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी ज़ैनब, हर घर में ज़ैनब थी। और कोई मामला आता तो हुजूर पूछते अय्यु ज़यानी, ये मसला आता ज़ैनब का, आप फरमाते अय्यु ज़यानी, कौन सी ज़ैनब की बात तुम कर रहे हो? फिर साहबा कहते फला ज़ैनब की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से असलम जो है ये यहूदियों का नाम शुरू से चला आ रहा है। वो बहुत बड़ा ताजिर था। ये कुरान पर मैं सुना रहा हूँ कि अल्लाह ताला कुरान की वजह से कितना ऊंचा करते हैं आदमी को। ये ईरान गया, ईरान जाकर उसने सब हीरे पत्थर वगैरह खरीदे और इतने उसके हाथ में कोई ऐसे करंट थी, तो ऐसा करंट था जो खरीदता था बिक जाती था। मिट्टी पर भी हाथ डाले तो सोना बन जाता था। तो वो वहां से लेके चलता, मदीना मुनव्वरा आते आते उसका सारा माल बिक जाता था। एक लड़का खड़ा था वहां ईरान में दरख्त के नीचे। ये असलम गया, बेटा क्यों खड़े हो? क्यों? फरमाया मेरे माँ बाप के पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है, माँ बाप गरीब है, तो मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ और यहाँ खड़ा रहकर जो भीख मांगता हूँ। कोई देवे तो ठीक, न देवे तो ठीक, कोई खजूर दे देता है। तो वहाँ ईरान में ये अखरोट बादाम वगैरह बहुत होते हैं, तो कुछ ये दे देता है, ये दे देता है, जिंदगी गुजर रही है मेरी। ये असलम ने कहा तुझे मदीना ले जाऊं? अरे बहुत अच्छा। मैं कहा खाली खिलाऊंगा, पगार वगार नहीं दूंगा। वो कोई बात नहीं, खाना मिल जावे ये गनीमत है। ये असलम इसे लेकर मदीना मुनव्वरा आया। अच्छा बाजार में, अच्छा वो लड़का जो था न शक्ल न अकल,
शक्ल न अकल, कोई इतनी बड़ी अकल भी नहीं और शक्ल का भी कोई इतना खूबसूरत नहीं। मदीना मुनव्वरा पहुंचा, माल तो उसका बिक चुका था। मदीना मुनव्वरा में आकर उसने ऐलान किया कि मैं गुलाम लाया हूं ईरानी, इसे खरीदना हो तो मुझसे खरीद ले। लोग आते थे, देखते थे, लोगों ने कहा नहीं खरीदना, नहीं खरीदना, नहीं खरीदना। किसी ने खरीदा ही नहीं। अब जब कोई खरीदता नहीं तो उसने कहा भाई जिस भाव से मैंने खरीदा है आधा मैं कर देता हूं, आधा दे। 1000 रुपये का लिया है तो 500, हालांकि उसने खरीदा तो था नहीं। यहूदी क्या झूठ जो है वो तो आम होती है, वो तो ऐसे जो पैसा बनाना मकसद था उसका। तो मदीना वाले ने कहा कि नहीं हमें नहीं खरीदना। फिर उसने ऐलान किया अरे फ्री देता हूं, फ्री ले जाओ। मदीना वालों ने कहा फ्री हम लेंगे तो भी जो हमारा नुकसान है, क्योंकि खिलाना तो पड़ेगा, फ्री तो देगा, खिलाना पड़ेगा। तो एक लड़की रहती थी मदीना में, उसका नाम था तस्बीता। तस्बीता कुरान में अशद तस्बीता, तस्बीता नाम था। ये बड़ी मालदार थी, कंवारी थी, ये बाजार में आती थी। ये लड़का ये बाजार में खड़ा रहता था, ये जाती, कभी उसको खजूर दे दी, कभी पनीर दे दिया, कभी दूध दे दिया। उस जमाने में लोग दूध बेचते नहीं थे, आज के हमारे जमाने में तो लोग पानी भी बेचते हैं, खाना भी बेचते हैं। हालांकि उस जमाने में खाना, दूध, पानी ये बेचना ऐब शुमार होता था। तो दूध क्या बेचना, पानी क्या बेचना। लेकिन हालात ऐसा है कि पानी बिकता है, खाना भी बिकता है, दूध तो और ज्यादा बिकता है, डेयरियां बन गई। वो दूध ला के दे देवे, खजूर ला के दे देवे। 2 तिजारतें मदीना मुनव्वरा में होती थी, पनीर की और खजूर की। इसके बड़े बड़े ताजिर यहूदी थे, ये ला के दे देवे, वो बेचारा खा लेवे। एक मर्तबा उस लड़की ने पूछा तू रोजाना यहाँ खड़ा रहता है? तो उसने कहा आपा ईरान से ये असलम लाया है। कहा है असलम? वो खड़ा तो खड़ा रहता था असलम, कोई आवे तो बेच के पैसा ले लूं। ये ईरान से मुझे लाया है, मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं रास्ते में खड़ा था, कहा मदीना ले चलूं यसरफ, तो मैं आ गया यहाँ। अब मेरा यहाँ मदीना में कोई नहीं है। तो तस्बीता ने कहा अगर मैं तुझे खरीद लूं तो बहुत अच्छा। असलम को बुलाया, यहाँ असलम आया। सब जानते थे कि ये पार्टी है। तस्बीता जो बहुत मालदार थी, औरत थी, बहुत मालदार औरत है। कितने में बेचेगा इसको? तो उसने कहा फ्री में, एक पैसा नहीं। तस्बीता ने कहा नहीं मेरे पास तो माल है, मैं तो खरीदूंगी, बता तुझे कितना पैसा चाहिए। उसने रकम बताई। तस्बीता ने कहा मैं इस पर सुनाता हूं कि अल्लाह का निजाम चलता है, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। उसने कहा कि 1000 दिरहम, मिसाल दे रहा हूं। तो तस्बीता ने कहा मैं 2000 देती हूं। खरीद कर अपने घर ले आई, अपने घर पर एक कमरे में रखा और कहा देखो दूध आ जाएगा, खाना आ जाएगा, पनीर आ जाएगा, ये मेरा बाग है, काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, और इज्जत की जिंदगी गुजारो। यहाँ पर बात खत्म हो गई। अब वो इज्जत की जिंदगी गुजारने लगा। वहां मक्का मुकर्रमा में एक ताजिर थे, उनका नाम था हुज़ैफा। ये बड़े ताजिर थे। ये सोचते थे कि मदीना की किसी लड़की से शादी करूं। वो भी कंवारे थे, ये भी कंवारी थी। तो मक्का से वो चल कर आए। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए, अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया है। लेकिन बस जैसे ताजिर लोग तिजारत करते हैं और आते हैं, शादियां करते हैं। ये मदीना मुनव्वरा आए हुज़ैफा, भाई यहाँ कोई लड़की है जो मेरी शान के मुताबिक हो, मैं बहुत बड़ा ताजिर हूँ। बोले तस्बीता, बहुत अच्छा। गए, बातचीत की, निकाह हो गया। तो तस्बीता ने शर्त लगाई, भाई आप मेरे शौहर बनोगे, आप मुझे मक्का ले जाओगे, लेकिन एक शर्त है कि ये लड़का मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो उसका कमरा अलग होगा, जो भी हो, लेकिन ये कि लड़के के बगैर में नहीं आऊंगी वहां। कोई बात नहीं, तो इसका खाना पीना सब जो तुम्हारे जिम्मे होगा, कोई बात नहीं। तो शादी हो गई और ये तीनों के तीनों मक्का पहुंच गए। कौन? हुज़ैफा,
تسبیح تھا اور وہ ایرانی لڑکا مکہ مکرمہ پہنچے. کچھ سالوں کے بعد اعلان ہوا اللہ کے نبی آئے ہیں, اللہ کے نبی آئے ہیں, اللہ کے نبی آئے ہیں. پورا مکہ والے دیکھنے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. چنانچہ یہ تینوں بھی دیکھنے گئے. بھلے لوگ تھے, دل میں خیر تھی, تو تینوں نے حضور کو دیکھتے ہی اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے. اچھا آپ مسلمان ہو گئے تو حضور نے تو ہجرت ابھی کی نہیں تھی. کئی دنوں کے بعد حضور نے ہجرت کی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ لوگ مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں, ہجرت کر کے جا رہے ہیں, تو یہ انتظار میں تھے کہ حضور جب ہجرت کرے اس کے بعد ہم بھی ہجرت کریں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, اعلان ہو گیا کہ مدینہ منورہ حضور پہنچ گئے, وہاں کام شروع کر دیا, تو یہ تینوں بھی جو مدینہ منورہ آ گئے. مدینہ منورہ میں تثبیتہ کا بنگلہ, مکہ مکرمہ میں حذیفہ کا بنگلہ. اور یہ لڑکا جو ہے ان کی خدمت میں بیچ یہ پانی لیا, دودھ لیا, یہ کرتا تھا یہ لڑکا. اب ایک رات کا قصہ ایسا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اور حضرت عائشہ کی باری تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, اویش, بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے, لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام تھا عائشہ, لیکن حضور پیار میں کہتے تھے اویش, کبھی کہتے تھے عائش, کبھی کہتے تھے صدیقہ, کبھی فرماتے تھے عفیفہ, کبھی فرماتے تھے حمیرہ. یہ نام نہیں تھے, نام تو عائشہ تھا, لیکن پیار والا عربوں میں جب ہم بیان کرتے ہیں وہاں مکہ مدینہ میں, تو میں کہتا ہوں بھائی بیوی کا پیار والا نام رکھنا یہ سنت ہے, لیکن لیلا نام مت رکھنا. وہاں لیلا کے نام چلتا ہے نا, وہ دعوت کرتے ہیں ہماری, تو کہتے میرے پاس 4 لیلائیں ہیں اور چاروں لیلا تمہارے سبق سنتی ہیں, تمہاری کتابیں پڑھتی ہیں. لیلا واحد, لیلا اثنین, لیلا ثالث, لیلا رابع, ہمارے آپ کو کھانے آنا ہے. تو میں ان کو منع کرتا ہوں. تو حضور نے بہت پیار سے کہا اویش, لیکن حضرت عائشہ نے سنا ہی نہیں. کبھی کہا عائش, سنا ہی نہیں. کبھی کہا رہے عفیفہ. یہاں تک کہ مائیں آپوں سے باتیں کرنے لگی کہ پتہ نہیں عائشہ کہاں چلی گئی ہے. حضور آواز دے رہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پتہ نہیں عائشہ کہاں چلی گئی. اور چونکہ حضور کا اور عائشہ کا معاملہ تھا تو صحابہ دور کھڑے ہوئے سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ کوئی بیچ میں پڑے. امہات المومنین جو تھی ان کے 2 ٹولیاں تھیں, 2 جماعتیں. ایک جماعت کی امیر حضرت عائشہ تھی اور ایک جماعت کی امیر حضرت ام سلمہ تھی. یہ دونوں جب متفق ہو جاتی حضرت عائشہ اور ام سلمہ, تو حضور کہتے ہیں میرا ٹینشن فری ہو گیا. لیکن ایک نے بھی اگر اشکال کر دیا تو حضور ٹینشن میں آ جاتے تھے. اب سب کو سنبھالنا کیسے, یہ مسئلہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے اویش اویش, آئیے نہیں. باہر بھی نکلے حضور اپنے رات کے ڈریس کے اندر, کہیں دکھائی نہیں دے رہی. ارے اللہ کے بندے کہاں چلے گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ روتی ہوئی آئی, آنکھوں میں آنسو ہے, چہرہ سرخ ہے, اور آنسو پوچھتے پوچھتے حضور کی خدمت میں آئی. آپ نے فرمایا بھی رو کیوں رہی ہو, کیا بات ہے. فرمایا کہ حضرت ایک لڑکا ہے, ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے, اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے, جب میں تو سنتی ہی رہی, تو سوچا کہ ایک رکوع پڑھ لے پھر چلے جاتی ہوں. دوسرا رکوع شروع کیا تو بس اٹھنے کا جی نہیں چاہا, اور میں تو حضرت آپ سے کہتی ہوں کہ آپ بھی سنیں. چنانچہ حضور کا ہاتھ پکڑ کے وہی نائٹ ڈریس میں, حضور نے کپڑے بدل لیے تو سونے کے لیے, اسے نائٹ ڈریس میں حضرت عائشہ جو حضور کو لے کر آئی, کہا بیٹھی حضرت دیکھیے پڑھ رہا ہے, نماز میں پڑھ رہا تھا قرآن. وہ تو حضور جو ہے سننے لگے, تو آپ بھی رونے لگے. اچھا, ان کو پتہ نہیں ہے پڑھنے والے کو کہ میرے پیچھے حضور بیٹھے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے پیچھے حضرت عائشہ بیٹھی ہے, انہیں کچھ پتہ نہیں, وہ اپنے لئے میں پڑھ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے, بہت روئے. پھر ایک جملہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے
اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے لڑکے پیدا کیے ہیں کہ جن کی آواز میں داؤدی کرنٹ ہے. داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو ہوائیں رک جاتی تھی. ان کی آواز میں ایسا کرنٹ ہے, ایسی کشش ہے. کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے. وہ لڑکا کون تھا؟ وہ سالم مولا حذیفہ تھے. وہی لڑکا تھا ایرانی جو سالم مولا حذیفہ بنے. سالم مولا حذیفہ اتنے بڑا آدمی ہے کہ جتنے بھی قرآن والے ہیں وہ وہاں تک پہنچیں گے. اس کے بغیر کوئی قرآن نہیں سیکھ سکتا. سالم مولا حذیفہ یہ ان کا نام تھا. بڑے قاری بنے. ہمارے ابا فرماتے تھے کہ کوئی گھاس ڈالنے کو تیار نہیں تھا. وہ بیچارہ صبر کے ساتھ چلتا رہا اور اللہ نے قاریوں کا امام بنا دیا. یہاں تک کہ مسجد مدینہ منورہ میں کچھ مسجدیں بن گئی تھی حضور کی زندگی میں, تو حضور نے ایک جگہ امام بنا دیا. تو روایت میں یہ ہے کہ کبھی کبھی ابو بکر اور عمر یہ دونوں کو دونوں اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے قرآن سننے کے لیے. پہلی سب میں جب وہ نہیں ہوتے تھے تو حضور کہتے تھے کہ یہ سالم مولا حذیفہ کا قرآن سننے گئے ہیں یہ لوگ. یہ روایت میں آتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں دور صدیقی میں یہ شہید ہو گئے. ارتداد کا مسئلہ چلا وہاں, یہ شہید ہو گئے. جب حضرت عمر شہید ہوئے ہیں حضرت عمر نے ساتھیوں سے کہا سنو 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 ان کا انتقال کے وقت میں کہ آج اگر سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتا تو میں اس کو امیر المؤمنین بنا دیتا. اتنا اونچا درجہ دیا ان کو. ہاں کچھ نہیں, لیکن وہ اخلاص, وہ اندر کا فکر, وہ تصویر. اب یہ سالم مولا حذیفہ بنے تو سب سے بڑا ثواب کس کو ملے گا؟ تثبیتہ کو, کیونکہ اسی نے خریدا, وہی لائی, وہی کرتی. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی گھڑیاں مانگو. اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر. صحیح حدیث میں دعا آتی ہے, اے اللہ میں تجھ سے اچانک کا خیر مانگتا ہوں, اے اللہ اچانک کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہو, قرآن بہت اچھا پڑھو. ہم شکاگو گئے تھے اجتماع میں, تو وہاں رات کو ہماری خدمت میں ایک بڑے میاں تھے پنجابی, خدمت میں تھے ہماری. صبح جب تہجد میں اٹھے تو لوگوں نے کہا کہ مولانا وہ جو بڑے میاں نے آپ کی خدمت کی نا, رات کو چائے پلائی, دودھ پلایا, ان کا انتقال ہو گیا. ارے اچھے خاصے تھے. بولے بھی موت تو جو ہے آ جاتی ہے, ان کا تو انتقال ہو گیا. اچھا بھائی تحقیق کرو کیا ہوا, کیا مسئلہ ہوا. تو خیر ان کی بیوی جو ہے یہ بھی بوڑھی تھی, بڑھاپا تھا, 90 سال کی عمر تھی. تو پوچھا کہ ابھی کیا ہوا؟ بولے کہ یہ بس ان کا انتقال ہو گیا, آئے ہچکی آئی اور دنیا سے چلے گئے. قبر جب ان کی کھودی گئی تو شکاگو میں سے قبر کھود رہے ہیں اور مشک کی خوشبو آ رہی ہے. امریکہ کی زمین اور مشک کی خوشبو. وہ کیا کام کرتے تھے؟ ان کی بیوی کو پوچھا. ان کی بیوی نے کہا کہ یہ کچھ کام نہیں کرتے تھے, تبلیغ والوں کے ساتھ نکلے جماعت میں اللہ کے راستے میں, اور انہوں نے چلا لگایا. دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں قرآن سیکھوں. قرآن سیکھ نہیں سکے, بڑھاپا تھا. صرف سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, بس اتنا پڑھتے تھے وہ, باقی کچھ پڑھتے نہیں تھے وہ. اور اس طریقے سے ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص. لیکن قرآن شریف روزانہ جو ہے پڑھتے تھے. ان کے پڑھنے کا طریقہ ہے کہ قرآن کھولتے تھے اور قرآن کھول کر اپنی انگلی جو ہے رکھتے تھے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع کرتے تھے اور یوں اشارہ کرتے تھے کہ اے اللہ یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے. پنجاب کے تھے, یہ بھی سچ, یہ بھی سچ, یہ بھی سچ, یہ بھی سچ, یہ بھی سچ. اس طریقے سے 2 پارا پڑھتے تھے اور اپنے سر پر جو ہے قرآن رکھتے تھے. اے اللہ تو بھی سچا, تیرا قرآن بھی سچا, مجھے بھی سچے میں داخل کر دے. جب وہ قرآن ختم کرتے تھے 15 دن میں تو گھر میں سب کی دعوت کرتے تھے وہ, اور سب کی دعوت کرتے کہ آج میرا قرآن ختم ہوا, قرآن ختم ہوا, قرآن ختم ہوا. زندگی بھر ان کا معمول یہ رہا کہ مسجد سے آویں
اور قرآن اس طریقے سے پڑھے, قرآن سے تعلق ہوا ان کا, اس طریقے سے پڑھے کہ یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے. اللہ کو ان کے وعدہ پسند آ گئی, ان کی قبر سے اللہ نے مشک کی خوشبو نکالی. میں ساؤتھ افریقہ جاتا ہوں تو وہاں ایک شہر ہے, اس کا نام ہے روشنی. جب بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں بھائی تمہارے ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے. بمبئی میں اندھیری کا علاقہ ہے نا, تمہارا ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے. تو یہ لوگ بہت ہنستے ہیں. وہاں بیان کے بعد ہم بیٹھے کھانے پر, تو پائلٹ, ڈاکٹر حضرات یہ سب تھے. تو میرے قریب پائلٹ صاحب بیٹھے تھے. میں نے پائلٹ صاحب سے کہا پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کبھی لاس اینجلس جاتا ہوں جوہانسبرگ سے, کبھی ٹوکیو جاتا ہوں, کبھی پیرس جاتا ہوں. میں نے کہا پائلٹ صاحب بڑی لمبی لمبی فلائٹیں ہیں, آپ کرتے کیا ہے؟ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. پر ایک جملہ کہا, مولوی صاحب بے دین تھا, شرابیں پیتا تھا, عیاشیاں کرتا تھا, منزل پر پہنچ جاتا تھا, لیکن میرے گھر میں دین آیا میری بیوی کی برکت سے. میری بیوی تعلیم کے حلقوں میں جاتی تھی, وہاں سے کچھ حدیث سن کے آتی تھی. وہ کہتی تھی کہ پائلٹ صاحب آج یہ حدیث سنیے, گجرات کے تھے, آج یہ حدیث سنی ہے, آج یہ حدیث سنی ہے, آج یہ حدیث سنی ہے. تو میں غصہ ہوتا تھا اس پر, ارے میں مسٹر ہوں اور تم ملا نہیں بن گئی. میں تو مسٹر ہوں پائلٹ, تم ملا نہیں بن گئی. تو یہ کہتی جس اللہ نے مجھے ملا نہیں بنایا ہے وہی اللہ آپ کو ملا بنا دے گا. بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. وہی بات, واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کا لشکر. پائلٹ صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنی کارگزاری خود سناتے. میں سویا ہوا تھا, تہجد کے وقت میں بیٹھی بیٹھی رو رہی ہے. میں نے کہا کیوں رو رہی تو؟ میں کہا پائلٹ صاحب ایک جماعت آئی ہے روشنی میں, آپ ان کے ساتھ 3 دن لگا لو. ارے بھی میری ڈیوٹی ہے ہوائی جہاز کو جانا, آپ 3 دن لگا لو. میں نے کہا تو رو مت, میں جاؤں گا 3 دن. وہ 3 دن کے لیے نکلے. مولوی صاحب وہ جماعت والے لوگ اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے میری چلے کی تشکیل کر دی, چلہ پورا کیا. وہ اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے میرے 3 چلے کی تشکیل کر دی. تبلیغ والے تو تھوڑا ہوتے ہیں نا, 3 چلہ لگا لیا. اب مجھے یہ ٹینشن کہ یار میں 3 چلہ بغیر پوچھے وہاں سے آیا ہوں اور پتہ نہیں کیا ہوگا, ڈیوٹی ملتی ہے نہیں ملتی. اور میرا نام ٹاپ پائلٹوں میں ہوتا تھا, جو دنیا کا ٹاپ پائلٹ ہیں ان میں میرا نام ہوتا تھا. میں گھر میں داخل ہوا, فون کی گھنٹی بجی. یہ فون کی گھنٹی بجی, میں نے خود نے اٹھایا. تو کہہ رہے پائلٹ صاحب کہاں پر ہو آپ جلدی سے 3 دن کے بعد جو ہے ڈیوٹی جوائن کرو, آپ جلدی آ جاؤ. خیر میں چلا گیا ڈیوٹی پر. اب اللہ نے میرا نظام ایسا چلایا کہ مولوی صاحب قرآن شریف میری چھوٹی سائز کا میری جیب میں ہوتا ہے. ٹیک آف کے بعد میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں. جرمن سے ہماری جہاز فلائٹ جاتی ہے لاس اینجلس, تو دوسرے لوگ آتے ہیں پائلٹ, ہم بھی اسی ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں, سب کی شفٹیں الگ الگ ہیں. اب ایک سفر میں پورا قرآن میرا ہو جاتا ہے. یہ فضاؤں کا بیچ. 2 ڈاکٹر تھے, دونوں بھائی, ایک بے ہوش کرنے والا اور ایک آپریشن کرنے والا. تو دونوں بھائی کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو رمضان میں قرآن سناتے ہیں آپریشن کرتے کرتے, اور رات کو ہم دونوں ایک ہی مسجد کے اندر, آدھا یہ پڑھتا ہے آدھا میں پڑھتا ہوں. یہ فضاؤں کا دین, یہ ڈاکٹروں کا دین آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدرسے میں رکھا ہے. اس لیے قرآن کی قدر کرو گے انشاءاللہ, قرآن کی قدر کرو. اور آج آپ کو میں ہدیہ دینا چاہتا ہوں, قبول کرو گے انشاءاللہ. میرا ہدیہ ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. اپنی زندگی میں اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو میں عام مجموع میں کہتا ہوں
کہ بھئی دیکھو دنیا میں پراپرٹیاں بہت بنا لی، اب جنت میں پراپرٹی بناؤ، اور جنت میں پراپرٹی بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جائے گا. صحیح حدیثوں میں آتا ہے. حضرت عمر سے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر 10 مرتبہ تو سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جائے گا. حضرت عمر کہتے تھے کہ صرف 10 مرتبہ پڑھو جنت میں ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عمر نے کہا پھر تو میں بہت محل بناؤں گا. اذا لا استكثر یا رسول اللہ، بہت بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنی طاقت ہو بنا. تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو آج کل چونکہ ہمارے مریدین دنیا میں بہت ہیں، واٹس ایپ کا سبق جو ہے کروڑوں آدمی سنتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ کم سے کم روزانہ 313 مرتبہ آدمی سورہ اخلاص پڑھے. آپ کو میں نہیں کہتا، آپ کے لیے پڑھائی مقدم ہے، آپ کے لیے مدرسے کے قانون مقدم ہے، لیکن جب بھی فارغ ہو آپ سورہ اخلاص پڑھو. 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار. جب 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا فون کرے گا نہیں. دنیا میں تو 2 بنگلے لے لو تو انکم ٹیکس والے آتے ہیں نا، ایک زمین لے لو تو انکم ٹیکس والے آتے ہیں. 31 بنگلے روزانہ تیار، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پر پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. اور میرا بہت تجربہ ہے، جس نے بھی یہ کام شروع کیا اس کی دعاؤں کو اللہ نے بہت قبول کیا. لڑکوں کی شادیاں ہو گئی، لڑکوں کی شادیاں ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے سورہ اخلاص کی جتنی فضیلتیں بیان کی ہے، اتنی فضیلت کسی اور صورتوں میں بیان نہیں کی. ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری، یہ تبوک جا نہیں سکے، بیمار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک گئے، یہ مدینہ میں تھے. طبیعت خراب ہوئی، موت کا وقت آیا. مدینہ منورہ میں کوئی آدمی تھا ہی نہیں، بوڑھے تھے، بچے تھے سب. تو حضرت جبریل اور پوری ٹیم آسمان سے آئی، ان کا انتقال ہو گیا. تو حضرت جبریل تبوک آئے. حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے. اب آپ ہمیں حکم کریں ان کا جنازہ یہاں پڑھا جائے تبوک، یا جو ہے وہاں پڑھا جائے، ہم پڑھنے مدینہ منورہ آ گئے. حضور نے فرمایا اچھا ان کا انتقال ہوا تو ان کو لے آؤ یہاں. 70,000 فرشتے لے کر آئے ہیں ان کو، 70,000 فرشتے ان کی لاش کو. مدینہ منورہ سے تبوک 600 700 800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لمبا فاصلہ. جنازے کی نماز حضور نے پڑھی. پھر جبریل پوچھ رہے حضرت یہیں دفن کر دیں تبوک میں یا مدینہ لے جائے؟ اب نے فرمایا نہیں مدینہ لے جاؤ، بقی میں دفن کرو. لیکن جبریل مجھے یہ بتاؤ، آدمی مرتا ہے وہاں دفن ہو جاتا ہے، اس کو اتنا اعزاز کیوں ملا؟ اعزاز ہے نا، 70,000 فرشتوں کا آنا، پھر ان کے لاش کو لانا، پھر واپس لے جانا، پھر بقی میں دفن کرنا، یہ اعزاز کیوں ملا ان کو؟ تو حضرت جبریل نے آہستہ سے کہا حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، یہ سورہ اخلاص کی برکت سے اسے احساس ملا ہے. ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے اور حضرت جبریل آ گئے. یا رسول اللہ احاذا ابا ذر، یہ ابو ذر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو حضور نے پوچھا جبریل تم ان کو کیسے پہچانتے ہو، تمہارا کیا جوڑ؟ حضرت جبریل نے کہا مدینہ والے ان کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا ہم آسمان والے پہچانتے. فرمایا کیوں؟ کہ ان 2 خصلتیں، اس کے بعد 2 خصلتیں، ایک کہ اس کا اخلاق اچھے، دوسرا کہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے. اس وجہ سے آسمانوں پر دھمال ہے اس کی. تو چونکہ ہمارا تو کام وظیفے کا ہے، لوگوں کو ہم بتاتے ہیں یہ پڑھو یہ پڑھو. تب شکاگو کی ڈاکٹر نہیں ہے یا اپنے گجرات کی احمد آباد کی، اس نے کہا کہ جب سے میں نے آپ کا یہ بیان سنا 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، تو میں نے الحمدللہ 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا. 5 لاکھ آپ کو ہدیہ مجھے، اور 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا. پر مولوی صاحب ایک بات پوچھوی ہے، میں نے شرم آوے ہے پوچھوں؟
डॉक्टर नहीं है। तो बस एक बात पूछी से शर्म आवे से, मैंने कहा शर्माने का नहीं बेटा, पूछो क्या पूछना चाहती हो आप। ये कहा कि 5 लाख मर्तबा मैंने सूरह इखलास पढ़ा तो मेरे बहुत बंगले हो गए जन्नत में। तो मैंने कहा मैं करोड़ मर्तबा कसम खा के कहता हूँ कि जन्नत में तुझे बंगले मिलेंगे, क्योंकि हुजूर ने कहा है। नहीं बोला लो तो मुझे यकीन है कि जन्नत में बंगले मिलेंगे, मगर एक बात पूछनी है जो मुझे शर्म आती है। नहीं आप पूछो क्या पूछना चाहती हो। मौलाना के भाड़ू भाड़ू आपसे के नहीं आवे रेंट। मैंने कहा गुजरातियों को भाड़े का बहुत फिक्र रहता है, गुजराती और पंजाबी इन लोगों को भाड़े का। तो मैंने कहा बेटा वहां भाड़ा तो नहीं आएगा। बोला नहीं इतने बंगले करेंगे क्या, इतने बंगले करेंगे क्या। मैंने कहा बेटा जब जन्नत में जाएंगे ना वहां जाके मशवरा कर लेंगे। मैंने कहा जब जन्नत में जाएंगे वहां जाके मशवरा कर लेंगे, तो टेंशन मत ले। मतलब और आगे पढ़ो। मैंने कहा जितना पढ़ना है पढ़ो। जब सूरह इखलास नाजिल हो रही थी मौलाना, तो सारे फरिश्ते कह रहे थे कि इतना इज्जत के साथ ये सूरत उतर रही है, ये क्या है। तो हज़रत जिब्रील ने कहा ये अल्लाह का नसबनामा है, अल्लाह का नसबनामा। मुशरिकीन मक्का ने कहा था कि तुम्हारे रब का नसबनामा क्या है, इस पर ये उतरी है कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी कभार हमारे साथ मजाक करते थे, क्योंकि यूनुस राती हुंग ना आवे ना, रात को नींद ना आवे तो 5-6 बंगले बना देने की जन्नत में। ये अब्बा कहते थे राती हुंग ना आवे, आप यूं करवट ले रहे यूं करवट ले रहे, कभी 10 बंगले बना लिए, कभी 15 बंगले बना लिए, यानी सूरह इखलास पढ़ते पढ़ते सो जाने का। तो क्या अपने बंगले भी तैयार और नींद भी आ जाएगी, ये अब्बा कहते थे। और ये कहते थे कि मैं जब बयान के लिए जाता हूँ तो जिस स्टेज पर जाना है बयान के लिए 10 मिनट लगती है, कभी 15 मिनट लगती है, तो मैं चलते चलते बंगले बनाते बनाते जाता हूँ, बंगले बनाते बनाते। तो अपने को तो अल्लाह के नबी ने कहा है, इसलिए मैं आप हजरात को कह रहा हूँ 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार में लंबा इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आसान। दुरूद शरीफ में लंबा चौड़ा नमाज वाला दुरूद नहीं पढ़ना, आसान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये शॉर्ट है। लेकिन सूरह इखलास को तो शॉर्ट नहीं कर सकते भाई, वो तो पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। करोगे इंशाअल्लाह भाई। और फिर जब फारिग हो जाओ तो अल्लाह के रास्ते की नक़्ल हरकत करो, करोगे भाई। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने हजरत से कहा था कि पौना घंटा बयान करूंगा, कुछ ज्यादा हो गया। हमारे हम सब साथी हैं वहाँ मुजाहिर के, रोजाना इनका नाम लेकर एहतिमाम से दुआ करता हूँ, एहतिमाम से। आप भी करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फद्लु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम लकल हम्दु बिल ईमान लकल हम्दु बिल कुरआन लकल हम्दु हत्ता तरदा लकल हम्दु इज़ा रज़ीता लकल हम्दु बअदा रिज़ा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा अल्लाहुम्मा लकश शुक्र शुक्रन शुक्रा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फौज़ फी यौमिल क़दा व नुज़ुलश शुहदा व ऐशस सुअदा वन्नस्र अलल अअदा व मुराफ़क़तल अंबिया या ज़ल मन्नि वल अता या समीअद दुआ या राफ़िअस समा। अल्लाहुम्मा लौ इन कुन्त कतबतना फ़िस सुअदा फ़अस्बितना फ़ीहा व इन कुन्त कतबतना फ़िल अश्क़िया फ़म्हुना अन्हु वक्तबना फ़िस सुअदा फ़इन्नका तम्हु मा तशाअ व तुथबित वइंदका उम्मुल किताब। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआनल अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाब हुमूमिना व ग़ुमूमिना व साइक़ना व क़ाइदना इलैका व इला रिज़वानिक
وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا ذا الجلال والإكرام. يا مونس كل وحيد، يا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، يا شاهدا غير غائب، يا غالبا غير مغلوب، يا صريخ المستصرخين، يا غياث المستغيثين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلكى، يا منجي الغرقى، يا محسن، يا مجمل، يا مبدئ النعم قبل استحقاقها، يا فالق الحب والنوى، يا فالق الحب والنوى. أعط لكل امرئ ما نوى، أعط لكل امرئ ما نوى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ظاهرها وباطنها، جليها وخفيها، ليليها ونهاريها، حديثها وقديمها، عينيها وأذنيها، أنفيها ومخفيها. كل ذلك عندنا يا عزيز، كل ذلك عندنا يا عزيز. اللهم لا تردنا خائبين، ولا تردنا خاسرين، لا تردنا حازنين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس مدرسے کی پوری حفاظت فرما، ان کے شاخوں کی حفاظت فرما، ان کے اداروں کی حفاظت فرما. اے اللہ بری نظر والوں کے نظر سے تو حفاظت فرما، ہر شریر کی شرارت سے، ہر فتنہ کے فتنے سے، ہر حاسد کے حسد سے، ہر بغض کرنے والے کے بغض کرنے سے، ہر برائی چاہنے والے کی برائی سے تو پوری حفاظت فرما. اے اللہ عقل قوا کے مدرسے کو قبول فرما، پورے عقل قوا والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں اور عورتوں کو قبول فرما. قرب و جوار سے جو آئے ہیں تو ان کو بھی قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور تیرے مقرب بندوں میں اسے شامل فرما. اے اللہ ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب کی طبیعت کو ٹھیک فرما، ان کی عمر و برکت کا معاملہ فرما، انہیں بہترین صحت عطا فرما تاکہ یہ تیرے دین کا کام کرتے رہیں. اے اللہ صحت کا لباس پہنا دے، زہد کا لباس پہنا دے، تقوی کا لباس پہنا دے. اچانک کا خیر تو ہمیں نصیب کر. اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے ہمارے پیارے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک وقتوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کی فہرست میں نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ یہ عقل قوا کے مدرسے کے بچے ہیں، ان میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، ان میں نوجوان بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے. اے اللہ اگر یہ مجمع عقل قوا کے کسی قریب کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپے کی بھیک مانگے، اس قریب کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ ہمارے ہندوستان کے لوگوں کو تو قبول فرما. اے اللہ برادران وطن کو قبول فرما، برادران وطن کو قبول فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں
مائیں بہنیں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو تو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو اور تالابوں کو ماں مبارکہ سے بھر دے، برکت والی بارش عطا فرما، برکت والی روزی عطا فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کے دعائیں مانگی ہے وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، جن شرور سے پانا چاہیے ہو ان شرور سے تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یا اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو جمع فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔